السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیش خدمت ہے فن عروض و شاعری کا دوسرا سبق۔ اس سبق میں ہم مختصر طور پر قافیہ اور ردیف کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے علاوہ اصناف سخن میں چند اصناف سخن، حمد، مناجات، نعت، منقبت، غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی اور رباعی کی تعریف وغیرہ جانیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافیہ۔ قافیہ کا لغوی معنی ہے پیچھے چلنے والا۔ شاعری میں قافیہ شعر کے دوسرے مصرعے کا وہ آخری لفظ یا ترکیب ہے جو ردیف سے پہلے ہو اور ردیف کی طرح یکساں باقی نہ رہے، بلکہ حرکات و سکنات کی تکرار کے ساتھ بدلتا بھی رہے، جیسے سفر، نظر، جگر، خبر، اثر وغیرہ۔ ردیف۔ ردیف کا لغوی معنی ہے سواری پر پیچھے بیٹھنے والا۔ اصطلاح شاعری میں ردیف شعر کے دوسرے مصرعے کا وہ آخری لفظ ہے جو بنا کسی رد و بدل کے پورے کلام کے ہر شعر میں بار بار آئے، جیسے اوپر کے قطع میں پڑا اور غالب کے مذکورہ دونوں شعروں میں ہوتا۔ تو اب ہم قافیہ اور ردیف کے فرق کو مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ جیسے یہ قطع دیکھیے: ہم کو سکون جان و جگر مانگنا پڑا، حسن ادائے شام و سحر مانگنا پڑا، آزاد ہو کے آج بھی محروم ہی رہے، حق تو ہمارا حق تھا مگر مانگنا پڑا۔ تو اس میں آخر میں دیکھیے، پہلے مصرعے کے آخر میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مانگنا پڑا اور ایک ہے جگر۔ اسی طرح دوسرے مصرعے میں دیکھیے، مانگنا پڑا اور سحر۔ چوتھے مصرعے میں دیکھیے، مانگنا پڑا اور مگر۔ تو ہم کو سکون جان و جگر مانگنا پڑا، تو بالکل آخر میں جو ترکیب ہے مانگنا پڑا، اسی طرح دوسرے مصرعے میں مانگنا پڑا ہے، اسی طرح چوتھے مصرعے میں مانگنا پڑا ہے، یعنی مانگنا پڑا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس سے پہلے کا جو لفظ تھا اس میں تبدیلی آئی ہے۔ حرکات و سکنات تو ایک ہی ہیں۔ جگر کی جو راہ ہے وہ ساکن ہے اور راہ ساکن سے ما قبل مفتوح ہے، راہ ساکن سے پہلے زبر ہے۔ اسی طرح سحر، اس میں بھی راہ ساکن سے پہلے زبر ہے، مگر اس میں بھی راہ ساکن سے پہلے زبر ہے۔ تو حرکات و سکنات کی تکرار ہے، حروف بدل رہے ہیں لیکن حرکات و سکنات کی تکرار ہو رہی ہے۔ تو قافیہ اور ردیف میں واضح فرق یہی ہے کہ جو ردیف ہوگی وہ بالکل مصرعے کے آخری میں ہے، ردیف مصرعے کے آخر میں ہوگی، اور ردیف میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوگی، یکسانیت ہوگی پورے کلام میں۔ جیسے مانگنا پڑا پہلے مصرعے میں بھی ہے، مانگنا پڑا دوسرے مصرعے میں بھی ہے، مانگنا پڑا چوتھے مصرعے میں بھی ہے۔ ردیف کے بالکل پہلے، ردیف کے جسٹ پہلے جگر، سحر، مگر، یہ قافیہ ہے۔ قافیہ میں تبدیلی ہوگی اور قافیہ ردیف سے پہلے ہوگا۔ تو یہ فرق ہے ردیف اور قافیہ کے درمیان۔ ہم نے غالب کا ایک مطلع اور ایک مقطع پیش کیا تھا۔ مطلع دیکھیے: یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، وصال یار قافیہ ہے اور ہوتا ردیف۔ اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، انتظار قافیہ، ہوتا ردیف۔ اسی طرح مقطع دیکھیے: یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خار ہوتا۔ تو اس میں دوسرے مصرعے میں بادہ خار قافیہ ہے اور ہوتا ردیف۔ تو پہلے مطلع کے پہلے مصرعے میں ہوتا ہے، دوسرے مصرعے میں ہوتا ہے، آخر میں ہوتا اور مقطع کے دوسرے مصرعے میں بھی ہوتا جو کا تو ہے۔ تو یہ ردیف ہے جس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوئی، اور ردیف سے جسٹ پہلے بادہ خار، انتظار، وصال یار، یہ قافیہ ہے۔ تو واضح فرق یہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ردیف اور قافیے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ یہاں تو ہم نے مختصر طور پر ردیف اور قافیہ کو سمجھا ہے، اس کی مفصل بحث اپنی جگہ پر انشاءاللہ ہم قافیہ اور ردیف کو پڑھیں گے۔ اصناف سخن۔ حمد کا معنی تعریف، اللہ کی تعریف میں جو نظم یا کلام کہا جائے اسے حمد کہتے ہیں۔
صرف اللہ کی تعریف جس کلام میں کی جائے، جن اشعار کے ذریعے اللہ کی تعریف کی جائے، اسے حمد کہیں گے۔ مناجات کے معنی ہیں دعا۔ اصطلاح میں دعائیہ نظم اور دعائیہ کلام کو مناجات کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنے خالق و مالک سے عاجزی کے ساتھ دعا اور التجا کرتا ہے۔ یعنی شاعر اگر اپنی شاعری میں، اپنے اشعار میں، اپنے کلام کے ذریعے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کو مناجات کہتے ہیں۔ نعت کے معنی بھی تعریف ہے، لیکن شاعری میں نعت صرف اسی کلام کو کہتے ہیں جس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اور آپ کا ذکر خیر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقات جو چیزیں ہیں، مثلا مدینہ منورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی تعریف ہو، آپ سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کی تعریف ہو، جیسا کہ مدینے کی آرزو کرتے ہیں لوگ، تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعریف ہے، اسے نعت کہیں گے۔ نعت لکھنے والے کو نعت گو شاعر اور نعت پڑھنے والے کو نعت خواں کہا جاتا ہے۔ یہاں میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ بہت سی دفعہ نعت خواں جو ہوتا ہے، نعت خواں کے معنی ہے نعت پڑھنے والا، نعت پڑھنے والا۔ تو بہت سی دفعہ ناظم جلسہ، ناظم محفل، اناؤنسر نعت خواں کو آواز دیتا ہے اور اس کے لیے شاعر اسلام اور بڑے بڑے القاب استعمال کرتا ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو شاعر ہے وہ اس کو شاعر کہہ کر بلائیں گے، اور جو شاعر نہیں ہے، صرف پڑھتا ہے دوسروں کے کلام کو، تو وہ نعت خواں ہو سکتا ہے، غزل خواں ہو سکتا ہے، حمد پڑھنے والا ہو سکتا ہے، اسے شاعر کہہ کر پکارنا ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نعت خواں حضرات بھی بددیانتی سے کام لیتے ہیں اور خیانت سے کام لیتے ہیں، اور وہ کسی کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اس کا تعارف بھی نہیں کراتے کہ میں فلاں کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور وہ تخلص کو بھی غائب کر دیتے ہیں۔ شاعر کے تخلص کو غائب کر کے وہاں اپنا نام لے کر پڑھتے ہیں، اپنا نام شامل کر دیتے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ جس شاعر کا کلام پڑھا جائے اس شاعر کا نام لیا جائے۔ نعت خواں حضرات کو چاہیے کہ نعت خوانی خود ایک محبوب عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، اور نعت خوانی میں بہت سے لوگ مشہور ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کی آواز میں کشش ہوتی ہے اور لوگ ان سے سننا چاہتے ہیں، تو نعت خوانی خود ایک محبوب عمل ہے۔ لیکن نعت خواں اگر شاعر کا ہی نام حذف کر دے اور اپنے آپ کو ہی شاعر کہلانے لگے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ تعریف، نعت کی تعریف، حمد کی تعریف، مناجات کی تعریف جاننا کیوں ضروری ہے؟ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے بہت سی دفعہ محفل میں کسی کو نعت کے لیے بلایا جاتا ہے اور وہ آ کر حمد پڑھنے لگتا ہے، کسی کو حمد کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ آ کر منقبت پڑھنے لگتا ہے۔ تو اس لیے تعریف، ان چیزوں کی تعریف کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ اس طرح کی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے لوگوں کو۔ تو اب آئیے منقبت جان لیتے ہیں۔ منقبت کیا ہے؟ منقبت کے معنی بھی تعریف و توصیف کے ہیں، لیکن منقبت میں صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کی مدح کے اشعار ہوتے ہیں۔ منقبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہوگی، اللہ کی تعریف نہیں ہوگی۔ اللہ کی تعریف جس کلام میں ہوگی وہ حمد ہے، جس کلام میں نبی کی تعریف ہوگی وہ نعت ہے، اور جس کلام میں نبی کے بعد صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، بزرگان دین ہوں، علماء صالحین ہوں، جتنی بھی بڑی ہستیاں ہیں ان میں سے کسی کی بھی اگر تعریف کی جا رہی ہے اشعار کے ذریعے تو وہ منقبت ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ غزل کیا ہے۔ 5، 7 یا ان سے زیادہ اشعار پر مشتمل وہ کلام جس کا ہر شعر مستقل مضمون کا حامل ہو، غزل میں عام طور پر محبوب کی تعریف کی جاتی ہے۔ غزل کیا ہے؟ غزل 5، 7 شعر پر مشتمل کلام جس کا ہر شعر مستقل مضمون اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ یعنی غزل کی پہچان یہ ہے کہ غزل میں ایک شعر کا مضمون دوسرے شعر سے ملا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ مطلع ہے تو وہ الگ مضمون لیے ہوا ہے، مطلع کے بعد کا جو شعر ہے اس میں ایک مستقل الگ مضمون ہے، یعنی ایک شعر میں ہی مکمل بات کہہ دی جاتی ہے۔ غزل کے اندر، غزل میں جتنے اشعار ہوتے ہیں اتنی ہی باتیں ہوتی ہیں، یعنی ایک شعر میں ایک مکمل بات ہوگی، دوسرے شعر میں ایک مکمل بات ہوگی، اس کو غزل کہتے ہیں۔ غزل میں تو یوں عام طور پر محبوب کی تعریف کی جاتی ہے اور محبت اور عاشقی کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اب غزل میں ہر طرح کے موضوع کے اشعار کہے جاتے ہیں۔
जैसा कि हम देखते हैं, सुनते हैं। सियासत पर गज़ल कही जाती है, ज़माने के हालात पर गज़ल कही जाती है, तरक्की पर गज़ल कही जाती है, तिजारत पर गज़ल कही जाती है, और अपनी आप बीती बताने के लिए भी गज़ल कही जाती है। तो अब के शुआरा तमाम मौज़ूआत पर गज़ल कह देते हैं। कसीदा इरादे और क़स्द के साथ किसी की शान में अशार कहे जाएँ तो वह कसीदा कहलाता है। कसीदा के पहले शेर में दोनों मिसरे और बाकी के अशार में दूसरा मिसरा हम काफ़िया व हम रदीफ़ होता है। फिर कसीदे की दो किस्में हैं। अगर तारीफ़ में हो तो कसीदा मदहिया, और अगर हिजो और तानो तशनी पर मुश्तमिल हो तो कसीदा हिजोइया। कसीदे में कम से कम 5 या 7 शेर हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर कसीदे तवील हुआ करते हैं और 20, 30, 50, 100 या इससे भी ज़्यादा अशार पर मुश्तमिल होते हैं। मरसिया किसे कहते हैं? जिस कलाम में किसी शख्सियत की वफ़ात पर उसके औसाफ को याद करके उसकी वफ़ात का गम ज़ाहिर किया जाए, उसे मरसिया कहते हैं। किसी बड़ी हस्ती, किसी बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो जाए और उसके औसाफ को याद करके गम के तौर पर कुछ अशार कहे जाएं तो ये मरसिया है। मसनवी उस कलाम या नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई वाक़या, कोई कहानी, कोई दास्तान या कोई तारीख़ मज़कूर हो। मसना के लुग़वी माना दो के हैं, इसी से मसनवी है। मसनवी के हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं। मसनवियाँ आम तौर पर लंबी हुआ करती हैं। रुबाई किसे कहते हैं? शायरी की एक सिन्फ रुबाई है। रुबाई के माना 4 के हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं और चारों एक ही मज़मून पर मुश्तमिल। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है, जबकि बाज़ रुबाइयों में तीसरा मिसरा भी हम काफ़िया मिलता है। यानी कभी कभी चारों मिसरे हम काफ़िया होते हैं और कभी कभी पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। अच्छा, रुबाई और कता में फ़र्क यही है कि कता में पहला और दूसरा मिसरा हम काफ़िया होना ज़रूरी नहीं है। कता में दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया हो तो काफ़ी है, लेकिन रुबाई में पहला और दूसरा मिसरा भी हम काफ़िया होगा। चौथा मिसरा तो हम काफ़िया होगा ही, पहला और दूसरा मिसरा भी हम काफ़िया होना रुबाई के लिए ज़रूरी है। और रुबाई के मखसूस अवज़ान भी हैं। कता के लिए कोई मखसूस वज़न नहीं है, किसी भी वज़न पर कता कहा जाता है। तो ये कता और रुबाई के दरमियान का एक वाज़े फ़र्क था। इसी तरह मसनवी और कसीदे का भी एक वाज़े फ़र्क है। मसनवी का हर शेर मुस्तकिल एक मतला की तरह होगा, यानी मसनवी के हर शेर में दोनों मिसरे हम काफ़िया होंगे। दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल किया जाएगा, काफ़िया और रदीफ़ को निभाया जाएगा। और कसीदे में ये बात नहीं है। कसीदे में पहला जो शेर होगा वो मतला की तरह से होगा, यानी उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होंगे। फिर उसके बाद के जितने अशार होंगे उन अशार में दूसरा मिसरा जो है, हर शेर का दूसरा मिसरा, वो हम काफ़िया होगा मतला से। तो ये मसनवी और कसीदे के दरमियान का वाज़े फ़र्क है। आज का सबक इतना ही, फिर अगले सबक में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।